جی حضرت شبے کا ازالہ، شبے کے ازالے میں شبہ ہے. اچھا وہ یوں کہ شبے کے ازالے میں کوئی شبہ ایسا ہمیں کیوں نہیں ملتا لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ ہر وقت کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ شبہ تو ایک ایسی چیز ہے جس میں بڑی تعلیم ہے آپ کی طرف سے اور اسلامی تعلیم ہے. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ زیادہ شبہ لوگ نہیں بھیجتے ہیں یا کیا؟ مطلب شبہ نہیں ہے آج؟ شبہ نہیں آج. اچھا میں نے یہ اپنی طرف سے گھڑ لیا کہ شبہ نہیں ہے تو شبے کو شبے میں شبہ شبہ ڈال دیتے ہیں. اچھا نقطہ اٹھایا آپ نے. تو وہ اس پر مجھے وہ ملا نصیر الدین کا ایک واقعہ یاد آ گیا. جی. ملا نصیر الدین ایک بڑے فاضل گزرے ہیں، تو بڑے عالم بھی تھے، بڑے فاضل تھے، لیکن ان کی مزاحیہ بہت سی ایسی چیزیں جو ذرائع تفنن وہ بھی معروف ہیں. ان کا یہ مزاج تھا کہ وہ بیان نہیں کرتے، تقریر نہیں کرتے تھے. ویسے فاضل آدمی تھے لیکن تقریر کرتے کبھی سنا نہیں کسی نے. لوگوں نے سوچا کہ یار یہ ملا نصیر الدین کو جو ہے نا کبھی ہم ایسا گھیر گھار کے لائیں، ممبر پہ بٹھائیں، تقریر سنیں. ویسے عالم فاضل آدمی بڑے حکمت کی باتیں بھی کرتے ہیں لیکن تقریر نہیں کرتے. تو اب ایک مرتبہ جو وہ چلے آ رہے تھے تو لوگوں نے گھیر لیا، کہا جی حضرت بیان. کہ نہیں بھائی مجھے بہت کام ہے، میں نکل رہا ہوں. یہ نہیں حضرت آج تو آپ بیان کر کے جائیں گے. تو گھیر گھار کے مسجد میں لے کر نماز کے بعد جو بٹھا دیا ممبر پہ بیان کے. اب حضرت بیٹھ گئے بیچارے. اب انہوں نے خطبہ پڑھا. خطبہ پڑھنے کے بعد سر اٹھایا، فرمایا کہ کیا آپ حضرات جانتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ تو لوگوں نے تو یہ ازیوم کیا کہ مطلب دین کی بات کہیں گے نا. تو لوگ جی جی جانتے ہیں، مطلب دین کی بات آپ کہیں گے نا، یہی کہنا چاہتے ہیں. تو جی جی جانتے ہیں. کہتا آپ جب جانتے ہی ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں تو سننے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھل کے ممبر سے اترے، نکل گئے. جب سب جانتے ہی ہیں تو پھر بیان کی کیا ضرورت ہے؟ چلے گئے. اب لوگ بڑے ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، یار یہ کیوں بولا ہم نے؟ کہ ہم نے اس لیے بولا کہ ہم یہ کہنا چاہتے کہ آپ دین کی بات کریں گے، یہ ہم جانتے ہیں. اب کیا بات کریں گے یہ تو نہیں جانتے. لیکن ملا جی نکل گئے. اب ان کا جی دوسرے کسی وقت پہ پکڑیں گے. اب دوسرے کسی وقت میں پھر گھیر لیا کہ حضرت بیان کریں. اب وہ نہ کرتے ممبر پہ بٹھا دیا، بیٹھ گئے. تو انہوں نے شروع کیا خطبہ کہ جی آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو سب نے طے کر لیا تھا کہ سب کہتا کہ نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. سب نے کہا نہیں ہمیں کہیں نہیں معلوم کیا کہنا چاہتے ہیں. اچھا. تو فرمایا کہ تمہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے تو بیان کا کیا فائدہ؟ کود کے چلے گئے. لوگوں نے کہا یار یہ ملا نصیر تو قابو نہیں آ رہے. بڑے جو تو سب ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، یار یہ تم بول دیتے. انہوں نے کہا چلو یار آئندہ تیسری ایک ترکیب کرتے ہیں، تیسری مرتبہ پکڑ دیں. اب تیسری مرتبہ پھر گھیرا لیا ان کو. اب گھیرا تو بٹھا دیا حضرت بیان کا. اب بیٹھ گئے، خطبہ پڑھا، سر اٹھا. اب یہ طے کر لیا تو نمازیوں نے کہ آدھے کہنا کہ جانتے ہیں معلوم ہے، آدھے کہنے کہ معلوم نہیں ہے. تو ظاہر ہے پھر ملا نے یہ کہا جانا ہے. تو حضرت نے بیان کی شروع کرنا چاہا، خطبہ پڑھا، کہا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو ایک طرف سے آواز آئی جی معلوم ہے معلوم ہے. دوسری طرف سے آواز نہیں معلوم نہیں معلوم. کہتے اچھا جن کو نہیں معلوم تو ان کو وہ بتا دے جن کو معلوم ہے. اچھل کے نکل گئے. لوگوں نے کہا جی ملا جی کو پکڑنا بڑا مشکل ہے. تو بات وہی ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں. وہ فرماتے کہ سوال جو ہے جو نہیں کرتا نا بندہ، سوال جو نہیں کرتا، فرمایا دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یا تو وہ بندہ سوال نہیں کرتا جس کے پاس کوئی سوال ہے ہی نہیں، اس کو سب جوابات آتے ہیں، پورے علم اس کا بالکل ناک تک بھرا ہوا مکمل ہے، لہٰذا اس کو سب کچھ معلوم ہے، لہٰذا کیوں معلوم کرے گا. ٹھیک. دوسرا وہ ہوتا ہے جس کو کچھ بھی سمجھ عقل نہیں ہے، وہ بھی سوال نہیں کرتا کیونکہ اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے تو اوپر سے گزر رہی سوال کیا کرے گا. اب ناظرین کے بارے میں ہم یہ بدگمانی تو نہیں کرتے کہ ان کے اوپر سے گزرتی ان کے پاس کوئی شبہ ہی نہیں ہے، بالکل عقل سے بھی پیدل ہے، وہ علم سے بھی جاہل ہیں کہ ان کے پاس کوئی شبہ ہی نہیں ہے. تو مطلب ایک اتنے بیچارے فارغ ہیں، یہ بدگمانی نہیں کرتے کیونکہ ناظرین جو ہے انشاءاللہ ہمارے ناظرین ہیں
تو آپ کی طرح انشاءاللہ وہ بھی پڑھے لکھے جو ایجوکیٹڈ ہی ہیں. اب ایجوکیٹڈ کا وہ پہلا مطلب ہے کہ ان کو سب کچھ ہی پتہ ہے، لہٰذا جس کو سب کچھ پتہ ہے وہ بھی سوال و شبہ نہیں کرتا، اس کو اسلام، پیغمبر اسلام پر جو بھی شبہات ہیں سب کے جوابات آتے ہیں، لہٰذا ان کو ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی. اب یہ ناظرین فیصلہ کریں کہ وہ کس کیٹیگری میں سے ہیں. وہ ان میں سے ہیں جن کو سب کچھ ہی پتہ ہے لہٰذا شبہ پیش نہیں کر رہے ہیں، یا ان میں سے جن کو بالکل ہی یہ عقل سے پیدل سر سے گزرتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں شبہ ہوتا کیا ہے. ٹھیک، یہ ناظرین فیصلہ کریں کیوں. اور باقی یہ کہ تیسری جو ہماری ایک جو کہتے ہیں نا وہ اوپینین یہ ہے کہ دنیا میں ایسا ہوتا نہیں کہ فوق کل ذی علم علیم. قرآن نے کہا ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے. بالکل. لہذا آپ کو سب کچھ معلوم بھی ہو تو ایسا نہیں کہ کوئی پہلو ایسا نہیں کہ جس میں آپ کو معلوم نہ ہو، لیکن اس کا پھر بھی نہیں پوچھتے. اس کی وجہ غفلت ہے، اہمیت نہیں، امپورٹنس نہیں ہے. اور قرآن نے اس لیے غافلین کو ناپسند کیا ہے. جو غفلت ہے مطلب وہ ان کو اسے کیئر ہی نہیں ہے، وہ سوچتے ہیں کہ ہم شبہ پیش کر دیں گے تو کیا ہوگا، سو وٹ. ٹھیک ہے نا. لیکن ان کو پتہ نہیں آپ جب شبہ پیش کرتے ہیں اور شبہ کا جو جواب جاتا ہے کہ علم و معرفت سے لوگوں کے قلوب روشن ہو جاتے ہیں. ابھی لاسٹ شبہ جو ہے وہ فرانسس پوپ کے بارے میں ہم نے پیش کیا ہے، اسی وقت ہی شبہ آیا اور اس وقت پیش کیا تو دنیا بھر سے مجھے فیڈ بیک آیا ہے کہ ہماری دماغ کی کھڑکیاں کھل گئی، ہمارا سینہ کھل گیا. یہ تو صبح شام ہماری مجلسوں و محفلوں میں لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یار اتنا اچھا آدمی، یار اس کو اللہ جہنم میں ڈالے گا، یہ کوئی بات ہے؟ یار یہ تو کتنی اچھی عورت ہے، کتنی نیک سال، یہ کوئی جہنم میں ڈالے گا، یہ کوئی بات ہے؟ تو اس طرح کی جو ہے وہ ستی باتیں کرتے ہیں اور ہم کنفیوز ہوتے تھے. لیکن آپ نے جس انداز سے ہمیں سمجھا دیا کہ فرمایا کہ ہماری دل دماغ کی کھڑکیاں کھل گئیں، سمجھ میں آ گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، لیکن آپ کی معمولی غفلت کی وجہ سے یہ ایک فیضان جو ہے وہ فیضان کا راستہ روک رہا ہے. اس لیے ناظرین کو اپنی غفلت دور کرنی چاہیے کہ ان کو اہمیت پیدا کرنی چاہیے کہ یار ایک علم و معرفت کا شکل معرفت آپ کے سامنے لائیو موجود ہے، اور آپ شبہات بنائیں اور شبہات بھیجیں. ہم نے تو آپشن دیا پہلے سے بھیج دیں، آپ بھلے اینڈ ٹی وی کے اوپر نہیں بولنا چاہتے ریٹرن میں بھیج دیں، لیکن آپ اور اس کا کرائٹیریا ہم نے جو قائم کیا اسلام اور پیغمبر اسلام، اسلام اور پیغمبر اسلام کے اوپر اعتراض، یہ شبہ کا کرائٹیریا. اس حوالے سے صبح شام شبہات، آج تو مغربی ویسٹرن ورلڈ کے اندر میڈیا میں صبح شام اسلام پیغمبر اسلام کے اوپر جو ہے طرح طرح کے ڈاؤٹس اٹھائے جاتے ہیں. لیکن چونکہ ناظرین میں اہمیت نہیں ہے، غفلت کا شکار ہیں، وہ کہتے کوئی بات نہیں، کوئی دوسرا پوچھ لے گا. نہیں، ایسا نہیں. اسے ناظرین سے میں یہ درخواست کروں گا آپ کے توسط سے کہ وہ بھی ذرا ہوش میں آ جائیں. قرب قیامت ہے، ویسے اینڈ آف ورلڈ ہے. آپ اپنا کوئی حصہ ڈال دیں گے کہ ہمارے پیغمبر پہ فلاں اعتراض کیا مستشرقین نے، حضرت اس کا کیا جواب ہے؟ تو اللہ میرے دل میں جو ڈالے گا، جو اتارے گا، میں پیش کروں گا. اور جو جہاں میں نے پیش کیا الحمدللہ، اور اللہ کا کرم ہے پھر دوبارہ سامنے والا پھر بول نہیں سکا. کتنے مولدین کے الحمدللہ میں نے شبہات دور کی، آپ یوٹیوب پر بھرا پڑا ہے، وہ مولدین دوبارہ بول نہیں سکے، جواب ان کو نصیب نہیں ہوا. اللہ نے ایسا انداز سے مکمل اور کامل جواب کہلوایا. لیکن بات یہ کہ جب سائل سوال کرتا ہے، اس سے تو کہتا ہے کہ السؤال نصف العلم، حدیث میں آتا ہے سوال آدھا علم ہے. آدھا علم اس لیے کہ سوال کرنے والا جب سوال کرتا ہے تو اس کو کم از کم اس مضمون سبجیکٹ کی کوئی نہ کوئی ایک علم ہوتا ہے اس کو کسی درجے میں، تبھی تو سوال کر رہا ہے. اب ایک آدمی کو علم ہی نہیں ہے، اب ایک آدمی الجبرا پڑھا ہی نہیں ہوا، میتھمیٹکس کے الف بے سے واقف نہیں، وہ میتھمیٹکس کا کیا سوال کرے گا؟ ایک کو فزکس کی ہوا ہی نہیں لگی، وہ فزکس کا کیا سوال کرے گا؟ تو سوال وہ کرے گا جس کو کسی درجے میں کچھ پتہ ہے. تو اس کا مطلب سوال کا مطلب ہے آدھا علم آپ کے پاس ہے، وہ آ گیا ہمارے پاس سوال. اب آدھا علم مجیب نے دینا، جواب دینے والا دینا، علم مکمل ہو جاتا. اس لیے پوچھنے کو حکم دیا. قرآن نے بھی کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس آیت پہ اگر عمل نہیں کر رہے تو پھر آپ دعوے دار ہیں کہ ہمیں سب معلوم ہے. اور یہ دعویٰ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا تو اللہ نے ان کی پکڑ کر لی، جبکہ حضرت موسیٰ سے بڑا واقعی اس وقت کوئی عالم نہیں تھا. جب شاگرد نے پوچھا حضرت آپ سے بڑا علم والا ہے کوئی؟ کہا کہ نہیں، میں نہیں جانتا مجھ سے بڑا علم والا کوئی ہے. اور واقعی اس وقت کوئی نہیں تھا روئے زمین پہ. اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی کہ بھائی تو زمین والوں کو دیکھ کے بول رہا ہے کہ مجھ سے بڑا علم والا کوئی نہیں، تیرا تو آسمانوں پہ رابطے ہیں، تو مجھے دیکھ کے بولنا کہ نہیں مجھ سے بڑا علم والا وہ ہے.
تو اس کا تو نے نگاہ نیچے کی اوپر نہیں کی، پرواز تیری بلند نہیں ہے، پست ہے، یہ ہمیں ادا پسند نہیں ہے تیری. میں تمہیں ایک ایسا بندہ دکھاتا ہوں جو تیرے علم میں بھی نہیں ہے، وہ ایسا بندہ جس کو میں نے اپنا خاص علم دیا ہے، اس کے بعد جا کے علم سیکھ. چنانچہ سورہ کہف کے اندر پورا واقعہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیج دیا. حضرت خضر کو وہ علم دیا، قرآن نے کہا کہ ایسا علم دیا اس خاص بندے کو، ایسا علم کسی کو نہیں دیا. تو فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر یہ علم والا ہے بھائی. تب اگر یہ آپ اس آیت کے آپ مستاق نہیں ہیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ علم والوں سے پوچھو اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو پھر مستاق اس کو پھر کون ہے؟ اگر آپ کہتے نہیں ہمیں سب معلوم ہے کیا پوچھیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے نا غلط جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. علم کا دعویٰ تو حضرت موسیٰ کا گوارا نہیں ہوا، آپ کس کھیت کی مولی ہیں. اس لیے ناظرین کو میں ذرا تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ذرا ہوش میں آئیں، وہ سوچا کریں، پورے ہفتے دیکھ لیا کریں کہ یار کیا شبہات ہیں، کیا دنیا میں ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، اور پھر دنیا کے اندر کیا نہیں ہو رہا. ہر طرح کا کام ہو رہا ہے، جنگ و جدال بھی ہو رہے ہیں، قتل و غارت خون ریزی بھی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ اور دنیا کے اندر معاشی منڈیاں کہاں سے کہاں جا رہی ہیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جگہ جگہ ڈسکس ہو رہی ہے، اسلام جگہ جگہ ڈسکس ہو رہا ہے. اور اب تو یہ صدر ٹرمپ صاحب نے ایک ابراہیمی دین متعارف کرا دے مڈل ایسٹ میں کہ ابراہیمی دین کے اندر آ جائیں. اسی کا شبہ پیش کر دو یار. اب یہ شبہ بھی ہم خود بنائیں. یہ ابراہیمی دین جو کیا، اس کا کیا کرائٹیریا جی؟ ابراہیمی دین کو لایا جا رہا، مارکیٹ کیا جا رہا ہے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ اسلام کافی نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں سارے اس ایک ہی ایسی جگہ جس میں چرچ بھی ہو، سناگاگ بھی ہو، مسجد بھی ہو، ہندو کا بھی ہو، سارے ایک ہی چھت میں ساری باتیں کر رہے ہو، سب کو جڑ کے چلنا چاہیے، ایک نیا شوشہ جڑا. تو مجھے خیال تھا یہ شبہ آئے گا. اب یہ خود ہی شبہ پیش کر کے ہم کریں تو وہ تو مزہ نہیں آتا یار. آپ پیش کریں یار، ہم بیٹھے ہیں نا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کہلوائیں گے. تو کہنے کا مقصد وہ ایک بہت بڑا اس وقت دنیا میں فتنہ اٹھ رہا ہے، اور اہل علم کو متوجہ ہونا چاہیے. اور میں بھی متوجہ ہوں، میں تیار تھا کہ شاید کوئی بھیجے، لیکن کہنے کا مقصد میں صرف ناظرین کو کہتا ہوں آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں نا. درست ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے نا بخاری کی، ایک مانگنے والے نے کھڑے ہو کے مانگا اللہ کے نام پہ مجھے دے دو، یہ بولا تو نبی پاک سر جھکا لیا اور صحابہ کو دیکھا، فرمایا کہ اس کی لیے سفارش کرو مجھ سے کہ میں اس کو کچھ دوں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اچھا ہاں. فرمایا کہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ تم سفارش کرو گے تو تمہیں بھی اجر مل جائے گا، باقی جو اللہ میرے دل میں ڈالے گا میں اس کو دوں گا، اللہ پہ اللہ کے منشا میں، لیکن تمہاری سفارش سے تمہیں فائدہ پہنچے گا، اس لیے اس کی سفارش مجھ سے کرو کہ یا اللہ رسول اللہ اس کو کوئی دے دو. دیکھو یہ الدال علی الخیر کفاعلی، نیکی کی رہنمائی کرنا، یہ ایسا جیسے خود نیکی. تو نبی نے طریقہ بتایا تو کرنے کو ہم خود شبہ پیش کر دیں، لیکن ہم آپ کو موقع دیتے یار آپ حصہ ڈالیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر ہمارے الفاظ اللہ کے قبول ہو گئے تو آپ کا بھی کام بن جائے گا. آپ ذرا ہوش میں ہیں بھائی، شبہات لکھ کے بھیجے بھائی، لیکن یہ شبہات جو ہے وہ اسلام پیغمبر اسلام کے حوالے سے، لیکن یہ کہ ناظرین متوجہ نہیں ہوتے. تو وہی والی بات ہے مولانا نصیر الدین کی کہ اگر آپ کو معلوم ہے تو پھر بیان کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے. لیکن قرآن نے کہا نہیں تمہیں معلوم نہیں، ان کنتم لا تعلمون، اس کا مطلب ہے کہ معلوم نہیں ہے تمہیں ایسے کونے خدرے علم و معرفت کے ہیں کہ جو ابھی بالکل تشنا ہے. لہذا ناظرین سے درخواست یہی ہے جیسے آپ نے بھی کہا کہ وہ شبہ بھیجیں بھائی، اسلام پیغمبر اسلام سے دنیا کیا بول رہی ہے، کیا بک رہی ہے، کیا نبی کی ذات کس انداز سے ڈسکس ہو رہی ہے. اور پھر جیسے میں نے بتایا کہ آج کے ابراہیمی دین کے حوالے سے جو شوشے اٹھ رہے ہیں اس کا کیا حقیقت ہے، ہمیں پیش کرو بھائی، ہم دیں گے جواب انشاءاللہ. تو اس لیے جو ہے، اس لیے میں نے بتایا کہ آج آپ کہہ رہے شبہ کیوں نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے کہ ہم بالکل علم و معرفت کی ناک تک بھر چکے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے. میں آپ کو آج ہی کی مثال دے دوں. پہلے سیگمنٹ میں نے کنفیس کیا کہ ہاں کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہم سروے کر لیں تو میرے خیال ہے 99% لوگوں کو نہیں معلوم. بالکل سوچا بھی نہیں کہ یہ بھی کوئی لفظ ہے. اس سے بھی زیادہ ہوگا، اس سے بھی زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے نا، 100% ہوگا. 100% بالکل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اتنی چھوٹی سی بات آپ کو اندازہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، تو بڑی بڑی باتوں کا کیا پتہ. تو جب تک وہ بھیجیں گے نہیں تو ہم پیش کیسے کریں گے؟ مطلب ہم تو آتے ہیں کام کرنے کے لیے، ہمیں اور آپ روز ہر سنڈے کو آتے ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ وہ بھی کچھ حصہ ڈالیں. آپ نے درست فرما دیا. اور آئی ایم ویری گلیڈ دیٹ آئی آسکڈ یو دس کوسچن کہ یہ شبہ جو ہے نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور آپ نے بہت خوب بیان کر دی. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو
very much. Good.